معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں تو ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، جو اسلام کی عظمت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے، شریعت کے لیے، قرآن کریم کو پھیلانے کے لیے جام شہادت نوش کر گئے تو ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا میدان کربلا میں شہید ہونا، اہل بیت کا شہید ہونا، آپ کے ساتھ 21 حضرات اہل بیت اور 51 حضرات صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق رکھنے والے، سچی محبت رکھنے والے، آپ کے ساتھ کوفہ روانہ ہوتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجتے ہیں تو کوفہ والے ان کا فقید المثال استقبال کرتے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر کوفہ بلاتے ہیں تو آپ کو کوفہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، عزائم سفر کر لیتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر آپ ابھی کوفہ نہیں پہنچتے ہیں اور راستے میں ہی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام بہت روکا اور بہت سمجھایا، لیکن پیارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور امام حسین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، انہوں نے کہا کہ میں اب عزائم سفر کر چکا ہوں، اب میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، شریعت کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی گردن تو کٹا سکتا ہوں مگر گردن جھکا نہیں سکتا۔ اس چیز سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہمیں ظالم حاکموں کے سامنے اپنی آواز کو، اپنی حق بات کو کہنا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ سبق دے کر گئے ہیں کہ اگر اس وقت میں وہ ظالم حاکم کے سامنے نہ بولتے، خاموش رہ جاتے تو آنے والے خاموش رہتے، آنے والی نسلیں خاموش رہتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کوفہ والوں کے پاس جا کر، ابن زیاد کے پاس جا کر، سمر کے پاس جا کر وہ تقریر کی کہ جو تاریخ میں لکھ کر تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ انہوں نے جب وہ کوفہ پہنچتے ہیں تو انہوں نے تلوار سونت لی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کوفہ والو، اے ابن زیاد، اے فلا ابن فلا، اے فلا ابن فلا، میں خود نہیں آیا ہوں، تمہارے بلائے سے آیا ہوں۔ دیکھو تم نے خط بھیجے تھے، دیکھو تم نے خط بھیجے تھے، تمہارے خط کی وجہ سے میں آیا ہوں۔ میں تو مصروف عبادت تھا، تم نے وہاں عبادت کے لیے عبادت نہیں کرنے دی، مجھے چین نہیں لینا دیا۔ اے ابن زیاد سن لو، جو مجھے جانتا ہے اور نہیں جانتا ہے، میں نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی بڑے حسن کو نوجوانوں کا جنت کا سردار بنایا ہے، اور میں وہ حسین ہوں کہ میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، میرے پر کسی کا بدلہ بھی نہیں ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں خوف نہیں ہے خدا کا کہ میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
کہ مدینۃ المنورہ میں رہ کر آپ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ عبادت کر رہا تھا، تم نے رہنے نہیں دیا، تمہیں چین نہیں لینے دی۔ اب میری بات سن لو، یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دو یا پھر مجھے براہ راست یزید سے بات کرنے دو تاکہ میں اپنی بات کو رکھوں۔ اور ہو سکتا تھا کہ ابن یزید کے سامنے بات کی جاتی اور بات بن جاتی، لیکن ابن زیاد کی ان کوفہ والوں کی پول کھل جاتی کہ یہ خود نہیں آئے، بلائے گئے ہیں۔ اور اگر اس دوسری شرط کو بھی نہیں مانتے تو تیسری شرط یہ ہے کہ اسلام کی سلطنت کی سرحد پر مجھے واپس جانے دو۔ لیکن ابن زیاد نے تینوں شرطوں میں سے ایک کو بھی نہیں مانا، اور ان کے دل پتھر ہو چکے تھے، ان کے آنکھوں کا پانی مر چکا تھا، وہ آنکھوں سے، وہ کانوں سے بہرے ہو چکے تھے۔ انہوں نے بے یار و مددگار کر کے ایک ایک کو کر کے جام شہادت نوش کر گئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، لڑتے ہیں، باطل کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ اس وقت میں نماز کا بھی وقت آتا ہے تو جنگ کے دوران نماز بھی قضا نہیں ہونے دی، سجدے کی حالت میں پہنچتے ہیں اور نماز عشق ادا کرتے ہیں۔ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی تھی، تلواروں کے سائے میں، اور کٹا کر گردن دکھا گئے کربلا والے اور خدا والے باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا کر چلے گئے اور یہ سبق دے کر چلے گئے کہ ہمیں حاکم کے سامنے ہمیں حق بات کہنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اگر ہم بڑے آدمی ہیں تو بڑوں کی غلامی کر کے اپنی زندگی کے لیے، اپنے لباس کو بنانے کے لیے، اپنی اچھی پراپرٹی بنانے کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر نواسۂ رسول کی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو زندہ کرنا ہے تو حاکم کے سامنے حق بات ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرنا ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا کر چلے گئے ہیں، اور یہ حسینیت ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا حسینیت ہے، اور راستوں میں نمازوں کے وقت میں ڈھول بجانا یہ حسینیت سبق دے کر نہیں گئے ہیں۔